بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يكن خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاۃ و بعد درود شریف نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء صدر بزم کائنات نور کائنات اصل کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات شب اسرات طولہ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی پاک بارگاہ دے اندر عاجزانہ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد میرے واجب الاحترام معزز و محترم قابل صد احترام عزت مآب سامعین و ناظرین برادران اسلام میرے بھائی و دوست و بزرگ و تمام تعریفاں عبادتاں سجدے دے لائق صرف ایک کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے. درود لامحدود پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دی پاک بارگاہ دے اندر برادران اسلام حضرات ذی وقار ماہ شوال المکرم اور اس مہینے دے اندر غزوہ احد اور اس دے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے 70 دے قریب غلام شہید ہوئے جس دے وچوں 4 مہاجر 66 انصاری شہید ہوئے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی غزوے دے اندر غزوہ اس جنگ نوں کہا جاتا ہے جس دے وچ سرکار خود بنفس نفیس شریک ہوئے ہون. سرکار نے اس غزوے دے اندر سرکار نے جتھے جتھے کسی دی ڈیوٹی لگائی بھی تو ایس درے تے کھلونا ہے تو ایس تے کسی ہور جنگ دے وچ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو ایتھے فرمایا جدوں تک میں نہ کہہ دیواں کہ اے جگہ چھڑ دیو آ جاؤ میرے کول جدوں تک دوسرا حکم جاری نہ ہوئے اے جگہ نہیں چھڑنی یہ جگہ نہیں چھڑنی. مگر کچھ معاملات ایسے ہوئے کوئی آج دا دور نہیں سی تو جس وقت درہ چھڑیا گیا اجے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سرکار دی غلامی وچ نہیں سی آئے انہاں پیچھو آ کے حملہ کیتا. صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھوں تک فرمایا کہ ساڑھے جسم دیاں بوٹیاں بھی ہو جان تے جدوں تک میں نہ کہاں ادوں تک تسی یہ جگہ نہیں چھڑنی. یعنی سرکار نو پتہ سی سرکار نے پہلے دس دیتا. لوگ کہتے ہیں کہ سرکار نو نہیں پتہ سرکار نے سارا کچھ دس دیتا. اور پھر اس مقام دے اتے بڑیاں گلاں نے اج صرف اسی میں آپ حضرات سامنے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ذکر شہادت تھوڑا جا کرنا ہے. پچھلے جمعے اسی انہاں دا ایمان لیانا بیان کیتا سی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے کیویں ایمان لے کے آئے وہ ساری گل بات کر چکے ہیں. اور میں قرآن مجید فرقان حمید دے 4 سپارے دے وچوں سورہ آل عمران دے وچوں تلاوت 2 آیات کیتیاں نے. 2 آیات کو اگلی آیت 3 آیات غزوہ احد دے شہداء دی عظمت وچ میرے اللہ نے نازل فرمائیاں نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاماں نو اے بخاری مسلم صحیح 6 ترمذی شریف دے اندر ساریاں حدیثاں خلاصہ اس دا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
آپ روایت کر دینے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے، سرکار نے اپنے صحابہ نے فرمایا کہ جدو تواڈے بھرا میدان احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں روحاں نو سبز پر عطا کر دیتے، سبز پر عطا کر دیتے، جس دے نال وہ جنت دیاں نہراں دے اتے جاندے نے، اتھوں جا کے پھل کھاندے نے، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں نو عرش دے تھلے جو ہے ایسی سنہری کندیلاں عطا کیتیاں جنہاں دے وچ وہ آرام کردے نے، انہاں دیاں روحاں پھردیاں ٹردیاں آندیاں جاندیاں جنت دے وچ پھل کھاندیاں۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہاں روحاں نے جڑے احد دے وچ شہید ہوئے، انہاں دیاں روحاں نے عرض کیتا یا اللہ تو سانو اجازت دے اسی اپنے پچھلیاں نو دسیے کہ جہاد سے غافل نہ ہونا، اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے اس کے رستے میں جہاد کیا ہے، جو عظمت شان انعامات عطا کیے ہیں، یہ ایسے انعامات ہیں، ہم تمہیں بتلانا چاہتے ہیں، تم بھی جہاد کرنا، جہاد سے سست نہ ہونا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، اور ان میں پھر آگے اس کی تفسیر کے اندر، تشریح کے اندر دوسری حدیث بھی ہے، یہ حدیث لمبی ہے، میں صرف خلاصتاً عرض کر رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سرکار دی بارگاہ وچ آیا تو بڑا غمگین، بڑا پریشان بیٹھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے جابر بڑا پریشان بیٹھا ہے، کی وجہ؟ عرض کیتا آقا تانوں پتہ ہے میرے والد احد دے وچ شہید ہو گئے نے، تے میرے بہن بھرا بہت زیادہ نے، تے نال میرے ابا جی نے لوکاں دا قرضہ بھی دینا جی، تے میں اس وجہ تو تھوڑا جا پریشان ہاں، یہ معاملات نے میرے اتنے ایک بوجھ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر میں تینوں کوئی خوشخبری نہ سناواں؟ ہاں آقا فرمائیں، یا رسول اللہ فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اج تک اللہ نے جندے نال بھی شہداء وچوں جندے نال بھی گل کیتی، پردے دے اندر گل کیتی، بے حجاب کسی سے بات نہیں کی۔ اگر بے حجاب کسی سے شہداء میں سے اللہ نے کسی سے کلام کیا ہے نا تو تیرے والد سے میرے اللہ نے کلام کیا ہے، تیرے والد سے، عبداللہ سے، تیرے والد۔ انہاں دے حوالے نال جدوں میلاد شریف یا کوئی ہم سرکار کے معجزات بیان کرتے ہیں نا تو اس وقت یہ میں حدیث آپ کو ہو سکتا ہے پہلے 2-3 دفعہ سنائی ہو کہ جب ایک دن سرکار ایسے ہی دوسری حدیث جس کے اندر بڑے پریشان لوگ آگے قرضہ لینے کے لیے، بہرحال یہ موضوع علیحدہ ہو جائے گا، صرف اشارہ یہاں، تو آقا میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار انتظار کرو، میرا کھجوراں دا باغ پکے دا، پھل اترے دا، میں تہاڈا قرضہ اتار دیاں گا، مگر آقا قرض دار اینے کو نے کہ مینوں یہ لگدا ہے کہ اس سیزن دا جڑا پھل ہے نا وہ بھی میرے ابے دے قرض داراں دا قرضہ نہیں اتار سکے دا۔ اس وقت سرکار نے فرمایا اچھا تو انج کر جدو کھجورا اترن دیاں تو انہاں دی ایک ٹیری بنا لویں تے پھر مینوں کہہ دیں گے، پھر مجھے بلا لینا۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کی شروحات کے اندر، تشریحات کے اندر ایسا ایسا کلام کیا ہے کہ ہمارا سارا جمعہ اسی حدیث پر گزر جائے گا، مگر میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ اے جابر اج تک اللہ نے جندے نال بھی کلام کیتا ہے، پردے دے اندر کلام کیتا ہے، بے حجاب کلام نہیں کیتا۔ اگر اج کسے نال کلام کیتا ہے نا بے حجاب کیتا ہے تو وہ تیرے والد کے ساتھ عبداللہ کے ساتھ کیا ہے کلام۔ اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہوتی، سرکار فرماتے ہیں پھر جابر تیرے ابے عبداللہ سے، تیرے والد گرامی سے میرے اللہ نے پوچھا میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر، ان دی خاطر کوئی جان تے دے کے ویکھے پھر اب میرا رب کیسے، اللہ اکبر۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے فرمایا میرے بندے مجھ سے مانگ، تو انہوں نے عرض کی مولا پھر مجھے دوبارہ زندہ کر، میں دنیا میں جاؤں تیرے نام پر پھر اپنے جسم کے ٹکڑے کرواؤں۔
اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم جب جس کو موت دے دیتے ہیں پھر اس کو ہم دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجتے۔ آگے پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ چلو پھر سانو نہیں بھیجدا تے ساڈے پچھلیاں نو دس دیو، یا اللہ انہوں نے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ساڈے اگے جان والے شہیدان دے اتے اللہ نے انعامات کیسے کیے ہیں، ان کو کس طریقے سے نوازا ہے۔ جب یہ گفتگو ہوئی تو اس وقت یہ جو آج میں نے خطبے کے اندر آیات پڑھی ہیں، میرے اللہ نے پھر ان شہدائے احد کی عظمت کے اندر یہ قرآن کی آیتوں کا نزول فرما دیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے رستے میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، حالانکہ ساڑھے سامنے انہوں نے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، ان کی سواری ہر چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گئے، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے ساڑھے راہ وچ یہ سب کچھ کیتا ہے انہوں نے کدی مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے رزق بھی پاتے ہیں۔ اب یہ اگر ہم شہداء کی فضیلت پر شروع ہو جائیں تو ہمارا جمعہ، ایک جمعہ کیا کئی جمعے گزر جائیں گے۔ بہرحال میں نے یہ شہدائے احد کے حوالے سے یہ قرآن مجید کی آیات حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے غلام، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میرے آقا نے دعا مانگی، یا اللہ میریاں اکھاں نو ٹھنڈا کر، میرا چچا امیر حمزہ میرا کلمہ پڑھ کے میرا غلام بن جائے۔ پچھلی ساری باتیں آپ پچھلے جمعے سن چکے ہیں۔ ادھر سیدنا فاروق اعظم میرے آقا کے غلام جب بنے اس وقت 40 کا عدد پورا ہوا، ان سے پہلے 39 شخص جو ہے مسلمان ہو چکے ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے چند دن پہلے سیدنا امیر حمزہ پاک میرے آقا کی غلامی میں آئے ہیں۔ اب ان کی بہادری دیکھیں، گلاں ساریاں تھلے رہ جاندیاں جدوں اللہ اپنے محبوب کے پیارے اس چچا کو آسمانوں پر لکھ دے کہ اسد اللہ و اسد رسول، یہ تو میرا بھی شعر ہے، میرے محبوب کا بھی شعر ہے۔ ایک تسی اسی شعر بنانے ہیں، مگر ایک جس کو میرا اللہ جو ہے شعر فرمائے، اس کی بہادری کا پھر دنیا کا کوئی بندہ کیا جو ہے وہ اس کو بیان کر سکتا ہے۔ مگر برکت کے لیے، کیونکہ ان کا ذکر ایسا ہے، ان کی شہادت ایسی ہے، ان سے تعلق ایسا ہے کہ میں نے پچھلے جمعے اینڈ پہ جا کے عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ الاعراف ہے نا، 8ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، تو یہ اعراف کسے کہا جاتا ہے، یہ اعراف کون لوگ ہیں؟ تو اس کے اندر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جو آج سے کئی سو سال، وہ اپنے سے نہیں لکھتے، وہ آگے پھر ریفرنس دیتے ہیں کہ میں نے کن سے سنا، یہ پورا جو ہے آگے چلتا ہے۔ مختصر اتنا ہے کہ یہ آتا ہے کہ پل سرا سے جب قیامت کے دن یہ بڑا منظر خطرناک ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس سے اب تصور کریں کہ کیسے لوگ گزریں گے۔ تو جب وہاں سے گزرنے والے گزر رہے ہوں گے تو یہ حضرت حمزہ اور بھی صحابہ کا نام آتا ہے، حضرت مولا مرتضیٰ کا بھی نام آتا ہے، اور بھی آتا ہے، مگر آج ہمارا موضوع سیدنا امیر حمزہ پاک کا ہے۔ تو آتا ہے یہ پل صراط کی بلندی پر ہوں گے، اور جو اپنے چاہنے والے ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان کو پتہ چل جائے گا، تو جو ان شہداء سے میرے آقا کے چچا امیر حمزہ سے پیار کرنے والے ہوں گے، ان کے چہرے جو ہیں وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور یہ ان سے پیار کر رہے ہوں گے، اتنی بلندی پر ہوں گے۔ ذرا تصور کریں کہ وہ کتنا خطرناک منظر، تلوار سے زیادہ جو تیز، بال سے زیادہ باریک، اور وہاں سے جو ہے گزرنے والے جو گزر رہے ہیں وہ منظر، اور کتنا وہ جو ہے ایک مقام ہوگا، اور اتنی بلندی پر وہ اپنے چاہنے والوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے، اور ان کی محبت کرنے والے جن کے دلوں میں امیر حمزہ پاک کی محبت ہے، ان کے چہرے جو ہے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ہم پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں کہ جنہ دی محبت پل صراط تو آسانی نال گزرن دا سبب بن دی پئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی حدیثیں ہیں مگر میں بڑی تیزی سے
سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں دار ارقم ہے، ادھروں بڑے لالچ، ادھروں میرے آقا کی دعا کہ یا اللہ اینا دعا عمرہ دے وچوں ایک عمر میں نو عطا کر دے۔ پھر جس وقت خاص طور پہ عمر بن الخطاب کا نام آیا تو پھر یہ سارا واقعہ آپ سنتے ہیں جب ہم ان کا یوم مناتے ہیں، جمعے کے اندر میں ذکر کرتا ہوں۔ صرف خلاصہ اتنا ہے کہ جدوں اے آئے نا تلوار لے کے کرو ٹورے سن، مگر جب ہمشیرہ پھر آگے چلے تے جڑے دوسرے ماڑے ماڑے سرکار دے غلام اونا دی نگاہ اٹھی نا دار ارقم چو باہر تو تھوڑے پریشان ہوئے۔ سرکار نے پوچھا کی ہویا جے؟ سنیا عمر آ رہا ہے۔ اس وقت سرکار نے تو جو فرمایا وہ فرمایا نا کہ پریشان نہ ہو، وہ یہ بلا نہیں آ رہی، یہ تمہارے نبی کی دعا آ رہی ہے۔ اس وقت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا ساتھیوں کی ہویا جے اور میرے بیلیوں کی ہویا جے، کی ہویا عمر تلوار لے کے آ رہے ہیں؟ اگر چنگے ارادے نال آ رہے ہیں نا تو پھر انہوں موسٹ ویلکم، انہوں اہلم و سہلم مرحبا، پھر اسی انہوں خوش آمدید کما دے، پھر اس دی اسی عزت کرا دے۔ تے اگلے جملے ہر سیرت کی کتاب کے اندر امیر حمزہ پاک دے تسی پڑھ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اگر عمر پیڑے ارادے نال آ رہے تے اج دی زبان وچ انج بھی کیا سکتا کی ہویا عمر بندے کھاندا ہے؟ اج دی زبان وچ امیر حمزہ نے کیا کی ہویا جے عمر بندے کھاندا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر عمر غلط ارادے سے آ رہا ہے تو پھر اسی کی تلوار سے پھر اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ جڑی تلوار لے کے آ رہے ہیں نا ساڑھی طرف، امیر حمزہ نے فرمایا کہا اسی تلوار کے ساتھ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اتنی جو ہے جرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو جنہیں اسد اللہ و اسد الرسول کہا جائے۔ میرے آقا دی غلامی وچ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آج جو پہلا دن ہے کہ عمر رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اذان ہوئی، کیا ہونے لگا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ سونیا کی ہویا؟ اور کسے نے کیا سی کہ آج جڑا باہر نکل کے کعبے دی حویلی وچ عبادت کرے دا پھر اس دے بچے یتیم ہو جائیں گے، وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو کہا آج ادھر ہی ہوگی عبادت۔ کہا سونیا عمر کلمہ نہ پڑھے تے تامی اتھے عبادت، عمر کلمہ پڑھ لے تے تامی اتھے عبادت۔ آج دل کرتا ہے جنوں ایک خدا جس کو ایک مانا ہے آج اس کے گھر کے اندر عبادت ہو۔ پھر دنیا کائنات نے دیکھا ایک طرف سیدنا امیر حمزہ ہے، دوسری طرف عمر فاروق ہے، عمر فاروق، اور آج یہ قافلہ سر عام اللہ کے گھر کی حویلی کے اندر عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم دے سجے پاس کھبے فاروق اعظم دار ارقم تو نکلے، اج امیر حمزہ فاروق اعظم کفر تے لرزہ تاری ہو گیا، کافرات تے انہاں دے جسماں تے کپ کپی تاری ہو گئی، ایک ہی بن گیا۔ پہلے ایسی پریشان امیر حمزہ اپنے جو ہے بھتیجے کا غلام بن گیا، ان کا کلمہ پڑھ لیا۔ پھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بہادری، اسلام دا پہلا علم، پہلا جھنڈا میرے آقا علیہ السلام نے امیر حمزہ نو عطا کیتا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سرکار دی بارگاہ وچ عرض کرن لگے یا رسول اللہ میں جبریل علیہ السلام نو ویکھنا چاہنا۔ میرے آقا نے فرمایا چچا تسی نہیں ویکھ سکتے، جندہ ایک پر کھلے تے ساری زمین نو کج لوے وہ جبریل امین، مگر کیا سونے میں ویکھنا چاہنا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جبریل نو اصلی حالت وچ نہیں وکھا سکتا، اویں تے دیا قلبی دی صورت وچ آندے رہنا، صحابہ دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتا
میری سرکار نے فرمایا چچا نہیں، عرض کیتا سونیا میں ویکھنا ہی چاہنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر انتظار کرو، ویلا آیا بیت اللہ شریف اللہ دے کر دے۔ بعد نے لکھا میزاب رحمت دے پرنالے دے کول ایک کلی ہوندی سی، اس دے اتے کافر جس وقت او طواف کردے سن، کافران دا ایک اپنا کافرانہ انداز سی، لباس اتار دیں دے برنا ہو کے ننگے ہو کے بیت اللہ دا طواف، جس کلی دے اتے وہ کپڑے ٹنگ دے سن۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، سرکار نے فرمایا چچا ادھر دیکھو، جدوں قدماتے جبریل علیہ السلام ملائکہ دا سردار، تمام انبیاء دا صحابی، آسمانی کتابہ دا حافظ، جنت دا مکین، جدوں ان دے قدماتے امیر حمزہ دی نگاہ پئی، بے ہوش ہو کے گر گئے، ہوش آئی اٹھے، عرض کیتا یا رسول اللہ تسی صحیح فرمایا سی، صرف قدمات نگاہ پئی بے ہوش ہو گئے، مگر کہہ چکے سن کہ میں ویکھنا چاہنا۔ سرکار نے بھی وخا دیتا، کل کوئی اے نہ کہے کہ چچا نے تمنا کیتی سی تے نبی دے پلے ہوندا تے وخائی دے دے، مگر سرکار نے بتلا دیا اللہ نے مجھے بڑی شانیں عطا کی ہیں، بڑی عظمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ ویلا بھی آیا کہ سرکار دے نام دے اتے بدر کا ہیرو، جہاں مولا مرتضیٰ ہیں وہاں امیر حمزہ بھی بدر کے ہیرو ہیں۔ اور پھر جس وقت یہ شہدائے احد کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا نا کہ ہاں بھئی کی خیال ہے، مدینے دے اندر رہ کے انہاں دا مقابلہ کافراں دا کریے یا باہر نکل کے ان کا مقابلہ کرے؟ جہاں دوسرے نوجوانوں نے عرض کیا آقا ہم چاہتے ہیں مدینہ شریف کی آبادی سے باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں، وہاں پہ پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اے نہیں کیا کہ نہیں سونیا مدینے دی آبادی وچ رہ کے، بلکہ فرمایا عرض کیا میرے آقا کی بارگاہ کے اندر، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، بلکہ آپ نے قسم اٹھا لی، قسم اٹھا لی، عرض کیا آقا ادوں تک آپ کا یہ غلام امیر حمزہ کچھ کھائے پیے گا ہی نہیں جب تک کافروں کا مدینے کی آبادی سے باہر نکل کے مقابلہ نہ کروں۔ قسم کھا لی۔ سونیا نہیں ایس طریقے دے نال نہیں، تسی حکم تے کرو۔ آقا قسم اٹھا لی، قسم ہے یا رسول اللہ مجھے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، قرآن نازل فرمایا، میں اس وقت تک کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں آقا جب تک مدینے سے باہر نکل کر دشمنوں کا مقابلہ نہ کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلطان العارفین حضور سلطان بادشاہ رحمت اللہ علیہ ایسے عاشقاں دے بارے چ آپ فرما دینے عشق دی باں اوے ہڈاں دا بالن تے عاشق بیٹھی سکیں دے گھت کے جانے او جگر وچ آرا تے ویکھ کبابی تلے دے او سرگردانے پھرن ہر ویلے تے خون جگر دا پیندے او عاشق ہوئے اوے ہزاراں باہو پر عشق نصیب کہیں دے
عاشق ہوئے ہزاراں باہو مگر عشق نصیب کسے دے ہو۔ بڑے بڑے دعوے کر دینا ہم بھی عاشق ہیں، ہم بھی عاشق ہیں، مگر عاشق بننا ہے تو پھر ان عاشقوں کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ پھر احد شریف کے میدان کے اندر سیدنا امیر حمزہ پھر ایسی بہادری دکھائی کہ آپ تو ساری زندگی جب بھی آپ لڑتے تھے ایک ہاتھ سے تلوار کے ساتھ نہیں، دونوں ہاتھوں کے اندر تلوار ہوتی تھی، دونوں ہاتھوں کے ساتھ لڑتے تھے، اور امامِ شریف کے اوپر جو ہے آپ کے کلگی لگی ہوتی تھی، بہادری کا اظہار کرتے ہوئے، اور مست شیر کی طرح جو ہے آپ حملہ آور ہوتے تھے۔ اور ادھر جو ہے لالچ دیا گیا تھا ہندا نے اور بڑے بڑے کافروں نے، کیونکہ ان کے بڑے بڑے سورماؤں کو، ان کے پیوموں کو، ان کے باپوں کو بدر کے میدان کے اندر امیر حمزہ نے جو ہے واصل جہنم کیا ہوا تھا۔ انہوں نے لالچ دیا ہوا تھا کہ اتنا اتنا انعام دیا جائے گا، یہ کچھ دیا جائے گا۔ تو واشی کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بھی ان سے، جب انہوں نے میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیا نا، تو فرمایا واشی میرے چچا امیر حمزہ کو تو نے کس طریقے سے جو ہے قتل کیا تھا، ذرا سنانا۔ حالانکہ سرکار نے میدان احد کے اندر، اور یہ یاد رکھنا کہ صرف صحابہ یا امیر حمزہ بلکہ میرے آقا بھی وہاں اتنے زخمی ہوئے، میرے آقا کا دندان مبارک بھی شہید ہوا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے دوسرے جو ہے 70 کے قریب شہداء جو ہے، جب ان کی لاشوں کا حال بیان کیا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا علی میرے چچا امیر حمزہ کا تو پتہ کرو۔ حضرت علی گئے، دیکھا، پہچانا، اور آپ پھوٹ کر جو ہے حضرت مولا مرتضیٰ رونے لگ گئے کہ دیکھا آج ہمارے چچا کا نہ ناک ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، اور جو ہے سینہ اور پیٹ جو ہے وہ چیرا جا چکا ہے اور جگر نکالا جا چکا ہے۔ اور اتنا روئے جب آئے میرے آقا کی بارگاہ کے اندر، وہ مولا مرتضیٰ جن کی شجاعت، جن کی بہادری کا تذکرہ ساری زندگی ہم کرتے رہے تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ اتنا روئے میرے آقا کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے چچا جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، مگر آقا ان کے جسم کا، ان کے چہرے کا مسلح کیا جا چکا ہے، ان کا ناک ان کے چہرے پر نہیں ہے، ان کی آنکھیں ان کے جو ہے چہرے پر نہیں ہے، ان کے کان جو ہے وہ کاٹے جا چکے ہیں، زبان اور ہونٹوں کو کاٹا جا چکا ہے، ان کے پیٹ کو چیرا جا چکا ہے، ان کا جگر نکالا جا چکا ہے، ان کے دل کو نکالا جا چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھے ساتھ لے چلو، میرا چچا کہاں ہے؟ میرے آقا نے جب سنا تو روئے، جب چچا کو دیکھا اس حالت کے اندر پھر سسکیاں بج گئیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے زندگی کے اندر اتنا سرکار کو روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اپنے چچا امیر حمزہ کو اس حالت میں دیکھ کے میرے آقا روئے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنا میری سرکار نے کبھی کسی کے حوالے سے نہیں فرمایا، اور یہ فتح مکہ کے حوالے سے میں رمضان مبارک کے اندر عرض کر چکا ہوں، مگر یہاں بڑی باتیں ہیں، میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری سرکار بیٹھے ہیں، امیر حمزہ پاک کی لاش پر ادھر سے میرے آقا کی نگاہ مبارک اٹھی، میرے آقا کی پھوپھی حضرت صفیہ وہ آ رہی ہیں، سرکار نے دیکھا، فرمایا زبیر اپنی اماں کو روک، جب اپنے بھائی حمزہ کو دیکھیں گی تو ہو سکتا ہے ان کے صبر کا دامن کہیں چھوٹ نہ جائے۔ گئے، اماں واپس چلی جا، میرے آقا نے منع فرمایا ہے۔ عرض کیا آقا سے کہہ دیں میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی، میں صرف اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ سرکار نے اجازت دی، آپ کی ہمشیرہ میرے آقا کی پھوپھی حضرت صفیہ آئیں،
جب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئیں۔ پھر اس منظر کو بھی دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب شہداء کے جنازے پڑھائے، میرے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے چچا امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا، مگر جسم پاک کو سائیڈ پہ نہیں کیا، سامنے رکھا۔ پھر دوسرے شہید کا جسم پاک لایا گیا، مگر چچا کا جسم پاک سامنے ہی رکھا۔ پھر دوسرے شہید، پھر تیسرے شہید، پھر چوتھے شہید، ہر ایک کا ایک دفعہ میرے آقا نے جنازہ پڑھا، مگر اپنے چچا امیر حمزہ کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 دفعہ جنازہ پڑھا۔ میرے آقا کسی کے لیے ایک دفعہ دعا کر دیں تو رب کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے آقا 70 دفعہ اپنے چچا کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ ان کی عظمت کے لیے، ان کی فضیلت کو میرے آقا بیان کرنا چاہتے تھے۔ لوگوں، جس میرے چچا نے دعائیں مانگی تھی کہ میں اللہ کے رستے کے اندر اس طریقے سے شہید ہونا چاہتا ہوں، میرے آقا نے یہاں تک فرمایا اگر مجھے اپنی پھپھی اور دوسرے عزیز و کارب کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں چچا تیرے جسم کو یہاں ہی چھوڑ دیتا، تیرے جسم کو پرند چرند کھاتے، کل قیامت کے دن تو ان کے پیٹوں سے نکلتا۔ مگر میرے چچا اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں جو جملے کہا اے میرے چچا فیاض، تیری سخاوت کا کون کون سا میں تذکرہ کروں۔ میرے چچا میرے آقا اپنے چچا کے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اے میرے چچا، مشکلوں میں میرے کام آنے والے، مشکلوں میں کام آنے والے، مشکلوں کو دور کرنے والے، یہ میرے آقا اپنے چچا کے لیے فرما رہے ہیں، مشکلوں کے اندر میرے کام آنے والے۔ اللہ نے بھی جبریل کو نہیں بھیجا کہ سونیا تم میرے بارے چ مشکل چھڑ کے تو اپنے چچا کو مشکل کشا کہہ رہے ہو، یا دافع الکرب، یہ میرے آقا کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے جملے، کرب کو، دکھوں کو دور کرنے والے چچا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ شریف کی طرف آ رہے ہیں، اللہ اکبر، مدینہ شریف کی طرف آ رہے ہیں، دیکھا آگے سے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی یتیم بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ اما آمنہ مسجد میں آنے والوں یہ جملے ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آج کوئی پردیس سے واپس گھر کی طرف آئے، اس کی بیٹی کو پتا چلے میرے ابا آ رہے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے گھر سے نکل کے اپنے باپ کا استقبال کرے گی۔ جب سید الشہداء امیر حمزہ پاک کی بیٹی کو پتا چلا کہ احد سے قافلہ واپس مدینہ شریف کی طرف آ رہا ہے، تو حضرت امیر حمزہ کی بیٹی فاطمہ، آپ نے ایک ہاتھ میں دودھ کا برتن لیا، ایک ہاتھ میں کھجوریں لی کہ میرا ابا جنگ سے آ رہا ہے، میں اپنے ابا امیر حمزہ کو کھجوریں پیش کروں، دودھ کا برتن پیش کروں، میرا ابا بھوکا پیاسا ہوگا۔ صدیق اکبر سامنے آئے، اے چچا ابو بکر صدیق، میرا ابا امیر حمزہ کہاں ہیں؟ آپ کو تو پتا تھا کہ آپ شہید ہو چکے، جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ فرمایا آقا آ رہے ہیں۔ کہا آقا آ رہے ہیں، ان سے پوچھنا۔ میرے آقا آئے، امیر حمزہ کی یتیم بیٹی نے میرے آقا کی سواری کی مہار پکڑ لی۔ یا رسول اللہ، میرے ابا کہاں ہیں؟ میرے والد کہاں ہیں؟ میرے باپ کون ہیں؟ جب یہ کہا میرے باپ کون ہیں، کہاں ہیں، میرے آقا نے فرمایا بیٹی تیرا باپ میں ہوں، تیرا باپ میں ہوں۔ جب اتنی بات کہی، آخر وہ سید الشہداء کی بیٹی تھی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے آپ کی اس گفتگو سے، آپ کے اس کلام مبارک سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے کہ کہیں میرے ابا امیر حمزہ شہید تو نہیں ہو گئے؟ فرمایا ہاں بیٹی، تیرا باپ میں ہوں۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دلاسا دیا، لے کر آئے۔ اب شہداء کے عزیز و کارم خواتین اپنے اپنے شہداء پر آنسو بہا رہی تھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے جیسے اور آپ جیسے خوش نصیبوں کے آنسوؤں کو لاج دینے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، دیکھا ہر کوئی خواتین اپنے اپنے شہیدوں پر آنسو بہا رہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا، میرے چچا امیر حمزہ پر کوئی بھی آنسو بہانے والا نہیں ہے۔ صحابہ نے کیا، اپنے آنو چھڈو، ان پر آنسو بہاؤ جس پر امام الانبیاء آنسو بہا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک لگ گئی۔ دو روایات ہیں، ایک جس وقت امیر حمزہ پاک کی شہزادی فاطمہ پاک نے میرے آقا کی مہار پکڑی، اس وقت کی روایت بیان کی گئی ہے کہ جب سرکار نے فرمایا، فاطمہ تیرا باپ میں ہوں، تو کہتے ہیں آسمان پر امیر حمزہ پاک سونے جسم کے ساتھ میرے آقا کے سامنے آئے۔ یا رسول اللہ، میری بیٹی اس یتیم فاطمہ کا آپ نے خصوصی خیال کرنا ہے۔ فرمایا، چچا یہ آج سے میری بیٹی ہو گئی ہے۔ اماں آمنہ مسجد میں آنے والوں، میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھا، جب سرکار نے فرمایا یہ فاطمہ اب میری بیٹی ہے، اب اس کی کفالت میں کروں گا، اب اس کی نگہبانی میں کروں گا، تو غیب سے آواز آئی، محبوب امیر حمزہ کی بیٹی پر شفقت کرنے والے، تو نے ہمارے شیر کی بیٹی، یتیم بیٹی کی کفالت پرورش نگہبانی کرنی اپنے ذمہ لی ہے۔ ہم نے آپ کی ساری امت پر شفقت کرنے کی ہم نے ذمہ داری لے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، سرکار کی آنکھ مبارک جب کھلی، دیکھا آنسو بہا رہی ہیں میرے آقا کے چچا پر۔ فرمایا، اللہ تم پر بھی راضی ہو گیا، تمہاری اولاد پر بھی راضی ہو گیا، تمہاری اولاد کی اولاد پر بھی راضی ہو گیا۔ اور پھر یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے، سرکار نے فرمایا، جب بھی کسی کا کوئی فوت ہو، اپنوں پر بعد میں آنسو، میرے چچا پر پہلے آنسو بہانا۔ اور آج کی نوائے وقت کے اندر اس گنہگار کا پورا مضمون آیا ہے۔ ویسے تو ٹائم یہ مختصر سا صفحہ ہوتا ہے، یہ پورا مضمون پورے کراچی کے اندر، اسلام آباد، پنجاب کے اندر بھی آج کی نوائے وقت کے اندر سید الشہداء پر اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا یہ نذرانہ عقیدت قبول فرمائے۔